کے بڑے لوگ جو پنچایتی ذہن رکھنے والے ہیں وہ بھی اس عدالتی پروسیس کا حصہ بنے، کیونکہ طلاق جو ہے وہ صرف دو انسانوں کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے زیر اثر دو چار جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی مستقبل ہوتا ہے. لہذا ہم نے نکاح کے پروسیس کو تو بڑا ٹف رکھا ہوا ہے اور طلاق کے جو معاملہ ہے اس کو اتنا آسان چھوڑ دیا ہے. لہذا قرآن و سنت کے حوالے سے جہاں عدالتیں موجود ہوں وہاں میاں بیوی کو اپنے اختلافات کے صورت میں عدالتوں میں جا کر اس مسئلے کے تصفیہ کے لیے گفتگو کرنی چاہیے. علامہ صاحب طریقہ کار تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے، یہی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. عدالت کے پاس بھی جانا چاہیے تصفیہ کے لیے، بڑوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر مرد حضرات جو ہیں وہ غصے میں آتے ہیں اور 3 طلاق دے کے خاتون کو فارغ کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ غصے میں دی ہوئی طلاق ایک تو کیا وہ عائد ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا 3 طلاقیں جو ہیں وہ کٹھی ایک ہی دفعہ دینے سے ہو جاتی ہیں یا اس کے لیے کوئی پراپر طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ غصے کی طلاق اور وہ غصہ ایک ہے کہ دیکھیں طلاق تو غصے میں ہی ہوگی نا، ناراضگی میں ہی ہوگی، اختلاف اور جھگڑے میں ہی ہوگی. وہ مسکراہٹوں میں تو طلاق نہیں ہوتی نا، نہ خوشی پر ہوتی ہے، نہ گھر کا ماحول اچھا رکھنے پر ہوتی ہے کہ میری بیوی بہت اچھی تربیت کر رہی، میں اس کو بچے کو طلاق اس کو طلاق دے دوں، ان معاملات پر تو نہیں. طلاق ہوگی غصے پر. غصے کی 3 کیٹیگری علماء نے بیان فرمائی ہے. ایک ہے کہ انسان کو ایک نارمل غصہ کہ جس میں وہ اپنے عقل فہم کو استعمال کر رہا ہے، ایک یہ غصہ ہے. ایک وہ غصہ ہے کہ جس میں اس کو غصہ آیا بہت زیادہ، جس میں اس کی سوچ اور سمجھ اور نتائج اور عواقب اس کو سوچنے کی صلاحیت اس کی معوف ہو گئی، ختم ہو گئی. اور تیسرا غصہ وہ ہے جس میں وہ غصے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں اور غصے سے کانپنے لگ جاتا ہے. فقہائے کرام نے بالاتفاق نارمل غصے کے علاوہ باقی جو 2 غصے کی اقسام ہیں اس میں دی ہوئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا. اس طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، نہ میاں بیوی کو گھر چھوڑنا چاہیے، نہ اس میں کسی اور الجھن میں پڑنا چاہیے. احادیث ہیں اور فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس پر آج کے اس دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو آپ کو لائبریریوں سے مل سکتی ہیں، بک سٹال سے مل سکتی ہیں، جس میں واضح یہ لکھا گیا ہے کہ شدید غصہ اور شدید تر غصے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. بیوی بیوی رہتی ہے، خاوند خاوند رہتا ہے. انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے توبہ طائب ہو کے، غصے سے توبہ طائب ہو کے اپنی زندگی کو جاری رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ناراضگی غصے کے عالم میں طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، جس طریقے کو ہم کہتے ہیں احسن طریقہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے مزید نہیں چل سکتا، یا آپ تنگ آ گئے کسی بھی معاملے پر، آپ اس کو طلاق دے دیں اور ایک طلاق دیں، اور وہ 3 ماہ اس میں اس کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، اور آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کے زیر کفالت بچے انسان ہیں، آپ کے زیر کفالت سوچیں. اور اگر مرد رجوع نہیں کرتا، عدت ختم ہو گئی تو عورت آزاد ہو گئی، مرد بھی آزاد ہے. اب اگر عورت کہیں شادی کرنا چاہے تو کر لے، مرد کہیں کرنا چاہتا ہے مرد کر لے. اور اگر تھوڑے عرصے کے بعد پھر دونوں نے سوچا کہ نہیں ہمیں واپس جانا چاہیے، تو ان کے لیے صرف نکاح کی ضرورت ہے کہ نکاح پڑھائیں، حق مار پھر ادا کرنا ہوگا. یہ بھی ساز ذہن میں رکھیں، جتنی دفعہ بھی نکاح کرے گا یہ نہیں کہ یہ میرے تو پہلے سے بیوی تھی اب اس کو میں حق مار کیوں دوں، نہیں، ایسا نہیں. اور اگر انہوں نے سوچا کہ اب ہم مل کے رہنا چاہیے تو وہ دوبارہ نکاح اور حق مار مقرر کر کے دونوں نکاح کر کے گھر کو آباد کر لیں. اور اگر اس کے بعد پھر انہی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور پھر دوسری طلاق کی نوبت آتی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ فرمایا اس میں فرمایا کہ ایک طلاق دو، پھر 3 مہینے انتظار کرو. ہو سکتا ہے کہ سمجھ آ جائے، انسان اپنے آپ کو کمپرومائز کر لے، اپنی عادات کو بدل لے جو بیوی کی مرد کو اچھی نہیں لگتی، یا جو مرد کی عادات بیوی کو اچھی نہیں لگتی. ایک دوسرے کو سوچے نا، کیوں یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، اور جب کوئی ایک انسان طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی آپس میں جدا ہوتے ہیں اس دن خدا کا عرش ہل جاتا ہے. اتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں.
اور ایک حدیث مبارک ہے کہ جب شیطان سارا دن کے بعد رات کو وہ اپنی پنچایت کرتا ہے مجلس، تو اس میں چھوٹے شیطان آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے قتل کرا دیے، میں نے اتنے لوگوں کو جھوٹ بلوایا، میں نے اتنوں کو زنا پر لگا دیا، میں نے اتنوں کو راشی بنا دیا، اتنوں کو میں نے بددیانت بنا دیا، اتنوں کو میں نے ملاوٹ کرنے والا بنایا. وہ کہتے ہیں بڑا شیطان خاموشی سے بیٹھا ہے. ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کرسی لاؤ، میرے دائیں بچھاؤ، اس کو بٹھاؤ میرے پاس، کہ ایک گھر برباد ہوگا، ایک نسل برباد ہوگی، ایک نسل برباد ہوگی، معاشرہ برباد ہوگا. اس لیے شیطان کے نزدیک میں سب سے زیادہ اہمیت لڑائی جھگڑا گھر میں اور طلاق ہے. اس لیے طلاق ایک دے. اب 2 طلاقیں ہو گئی، اب عدت گزر گئی، دونوں آزاد ہیں. اب جب دونوں آزاد ہو گئے، اب اگر وہ الگ الگ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے. لیکن اگر وہ واپس رجوع کرنا چاہیں تو 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق ہے. قرآن پاک میں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. اب 2 دفعہ طلاق کے بعد اگر رجوع کر لیا، نکاح ہو گیا، مہر ادا کر دیا، تو اب سوچ سمجھ کے رہو. اس لیے کہ اب اگر مرد تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر طلاق مغلظہ ختم. اب نہ عدت کے اندر اور نہ عدت کے بعد، نہ رجوع اور نہ نکاح. اس کے لیے قرآن نے کہا ہے فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، کہ اب اس کے بعد اگر تیسری وہ تم نے طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ کیوں اسلام نے کیا ہے؟ کہ اسلام سے پہلے معاشرہ انسانی میں سب سے مظلوم مخلوق عورت تھی. آج اسلام تو ہے لیکن ہم مسلمان اسلام پر عامل نہیں ہیں. آج بھی اس معاشرے میں مظلوم جو مخلوق ہے، جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے، وہ عورت کا طبقہ ہے. ہمیں اسلامی تعلیمات کے احیاء کی ضرورت ہے تاکہ یہ مظلوم طبقہ بھی محسوس کرے کہ میں بھی انسان ہوں اور انسانوں جیسا مجھے بھی جینے کا حق ہے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ، میں جو بات بتا رہا تھا آپ کو کہ کفار نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، طلاق دی، جب عدت ختم ہونے لگتی تھی رجوع کر لیتے تھے، پھر لڑائی جھگڑے پہ ہوا پھر طلاق دے دی. اس طرح 10 20 طلاقیں دیتے تھے اور عورت عدت کے ختم ہونے کے انتظار کرتی تھی، جب آخری دن ہوتا پھر رجوع کر لیتے. تو قرآن نے اس ظالمانہ رویے کو ختم فرمایا بس زندگی میں تمہیں 2 دفعہ طلاق دینے کا حق ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں کر سکتے، نہ تم نکاح کر سکتے ہو، اور اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کے خاتمے کے لیے حلالے کی شرط لگائی ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا حلالے کا، میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ مرد نے دے دی ہیں. اب 3 طلاقوں کے بعد پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو وہی خامد جو ہے وہ سوٹ کرتا تھا اور ہمیں تو وہی بیوی جو ہے وہ سوٹ کرتی تھی. ان دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے وہی گھر بہتر تھا. اب کیا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ وہ دونوں پھر سے اکٹھے ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ جو طلاق احسن کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اس تجربے کے بعد ان دونوں کو واپسی نکاح کی سوچ ہی نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ پہلی طلاق ہوئی تو 3 ماہ وہ بیٹھی رہی، اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح کیا، پھر دوسری طلاق ہوئی، پھر عدت وہ بیٹھی رہی، پھر انہوں نے 2-3 ماہ اور سوچا ہوگا، پھر اس کے بعد نکاح کیا. اب اگر تیسری طلاق ہوئی ہے تو ایسے جوڑے کو تو پھر واپسی کا نکاح کا سوچنا ہی نہیں چاہیے. جب وہ واپسی نکاح کا نہیں سوچیں گے تو حلالے کا تو کہیں بات ہی درمیان میں نہیں آتی. آپ علامہ صاحب لفظ استعمال کریں حلالہ، یہ حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حلالہ کے لغوی معنی آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک طلاق ہے طلاق حسن. طلاق حسن کیا ہے؟ آپ نے ایک طور میں طلاق دی، اس کے بعد اور بیوی کو مینسز آئے، اس کے بعد دوسرا طور آیا، اس میں آپ نے دوسری طلاق دے دی، پھر مینسز، پھر اس کے بعد تیسرا طور آیا، پھر آپ نے طلاق دے دی. یعنی 3 ماہ جو عدت کا زمانہ تھا اس میں آپ نے تینوں طلاقیں مکمل کر دی. ٹھیک ہے، تینوں طلاقیں آپ نے مکمل کر دی. اب آپ نے تینوں طلاقیں جب مکمل کر دی ہیں تو اب عدت ختم ہونے کے بعد آپ حلالے کے بغیر رجوع نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ایک تیسری قسم ہے طلاق کی، وہ ہے بدعت. بدعت طلاق یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی، غصے میں آ کر یا 3 دے دی یا 3 سے زیادہ طلاق دے دی، تو وہ 3 طلاقیں آپ نے دے دی. اب اس میں 2 آراء ہیں. ہمیں حلالہ کی طرف جانے سے پہلے نا ہمیں وہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم حلالے سے بچیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث پاک میں فرمایا کہ حلالہ کرنے والا حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، دونوں پر اللہ کی پھٹکار ہو.